الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدیث میں فرمایا گیا کہ دین کے 73 سے زیادہ شعبے ہیں. جب ان تمام شعبوں پر ایمان اور عمل ہوتا ہے تو پھر جا کر انسان کا ایمان پورا بنتا. کسی ایک میں کمی رہ جائے تو ایمان میں کمی اور ایمان ناقص رہتا. گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے اس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا کہ شرم و حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. شرم و حیا ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ عورت کا زیور ہے. میں نے گزشتہ جمعہ سمجھایا تھا کہ صرف عورت کا نہیں، مسلمان مرد کا بھی شرم و حیا زیور ہے. جہاں عورت کے لیے شرم و حیا کا حکم ہے وہیں مرد کے لیے بھی شرم و حیا کا حکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے حیا بے شرم آدمی کے دل میں ایمان کبھی نہیں رہتا. ایمان شرم اور حیا والے آدمی کے دل کے اندر اپنی جگہ بناتا. اسی طرح آج میں اگلی بات کو شروع کرتا ہوں. کہا گیا پاکیزگی، طہارت، یہ بھی دین اور ایمان کے حصوں میں سے ایک سب سے بڑا حصہ ہے. بلکہ بعض احادیث میں تو یوں فرمایا گیا کہ طہارت اور پاکیزگی یہ ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے.
اور کہیں فرمایا گیا کہ طہارت ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کیا ہے؟ مومن کے لیے ہر وقت پاک رہنا اشد ضروری ہے۔ پالیتی اور ناپاکی جس طرح لکڑی کو کیڑے کھا جاتے ہیں، اسی طرح یہ ایمان کو کھا جاتی ہے۔ ایمان کی بنیادی طہارت کو رکھا گیا ہے۔ اس زمین میں اللہ کے جتنے نبی آئے، نبیوں کے کاموں میں سے سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو اللہ سے جوڑیں۔ آپ اور میں اپنے پاس، اپنے نزدیک، اپنے قریب گندے آدمی کو نہیں بیٹھنے دیتے۔ اللہ جو طہارت کا مالک و خالق ہے، ناپاک اور پلیت رہنے والے کو اپنے قریب کیسے آنے دیں؟ بلکہ اس نے تو قانون بنا دیا ہے، قرآن میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ میرے قرآن کو پلیت آدمی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے۔ جب میرے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، میرے گھر میں پاؤں نہیں رکھ سکتے، تو میرے قریب کیسے آ سکتے؟ اس لیے طہارت اور پاکیزگی کو دین و ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد سمجھیے۔ بلکہ شروع میں ہی میں اگلی بات بعد میں کرتا ہوں، آپ کو ایک علاج بتاتا چلا جاتا ہوں۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا دن اچھا گزرے، میرا کاروبار اچھا ہو، میرا دن خوشحالی میں گزر جائے، پریشانی نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باوضو رہنے کی عادت ڈال لو، اللہ تمہیں رزق میں کبھی تنگی نہیں دے گا۔ صبح وضو کر کے گھر سے نکلو، شام کو وضو کر کے بستر پہ سو جاؤ۔ یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے تمہیں رزق دے گا۔ اصل میں ہم نے آج تک طہارت کو سمجھا ہی نہیں۔ تعویذ لینے والے، وظیفے لینے والے ہزاروں ہمارے پاس آتے ہیں، کبھی کوئی یہ نہیں پوچھنے آیا کہ صاحب میں نے پاک کیسے ہونا۔ میرا وضو کامل کیسے ہوگا؟ وضو کو نماز کی کنجی کہا گیا، اور نماز کو جنت کی کنجی کہا گیا۔ وضو نماز کی چابی ہے، اور نماز جنت کی چابی ہے۔ اسی طرح غسل ہے۔ بزرگان دین نے ایک لطیفہ لکھا کہ گاؤں میں شام کو کچھ آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک طالب علم بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ تو طالب علم نے گاؤں کے چودھری صاحب سے ہی پوچھ لیا کہ چودھری صاحب، غسل کرنے کا پتہ ہے؟ کہاں پتہ ہے؟ کہ غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ کہا 10۔ تو وہ طالب علم نے کہا کہ بابا جی، چودھری جی ذرا سمجھ کے بولنا۔ اس نے سمجھا شاید میں نے تھوڑے بولے ہیں اس لیے ناراض ہو، کہلا 15 ہیں۔ دوسرا آدمی ساتھ بیٹھا تھا، قریب جا کے کہنے لگا چودھری جی 3 آکھو، ترائے نہیں، 15 نہیں۔ وہ جا کہ تیرا پیو 15 نو نہیں مانتا تو 3 کو کیسے مانے گا؟
میں نے تو 10 سے 5 بڑھائے اس لیے تھے کہ یہ مان جائے گا، مجھے پتا ہے۔ اب تو کہہ رہا ہے 3 بتا، جب یہ 15 کو نہیں مان رہا تو 3 کو کون مانے گا؟ غسل کے فرض کتنے ہیں؟ غسل ہوتا کیسے ہے؟ غسل فرض کب ہوتا ہے؟ غسل کیا کیسے جاتا ہے؟ پھر اس کے اندر واجبات اور سنتیں اور مستحبات کیا ہوتے ہیں؟ وضو میں فرض کیا ہیں؟ وضو میں سنتیں کیا ہیں؟ وضو میں مستحبات کیا ہیں؟ وضو کرنا کیسے ہے؟ میں نے پاک کیسے ہونا ہے؟ ناراض نہیں ہونا۔ کسی کے پاس بھی سیکھنے کا وقت نہیں۔ جب اتنی چیز سیکھنے کا وقت نہیں تو آپ پاک کیسے ہوں گے؟ وہ بند تالے کیسے کھولیں گے؟ وہ جنت کے بند تالے کیسے کھولیں گے جب آپ کو اور مجھے پاک ہونا ہی نہیں آتا؟ میرے دوستو، اللہ اتنی بڑی بے پرواہ ذات ہے کہ اگر ساری دنیا کے مسلمان ابو بکر صدیق بن جائیں نا، کوئی بھی گناہ کرنے والا نہ ہو، تو اللہ کی کبریائی، اس کے الہ ہونے میں، اس کے خدا ہونے میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ساری دنیا کے انسان فرعون اور نمرود کی طرح ہو جائیں تو بھی خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اس نے رہنا ہے جیسا ہے وہ۔ تمام انبیاء کرام نے آ کر انسانوں کو یہی سکھایا کہ سنو، ہماری باتوں پہ عمل کر لینا، ہمارے طریقوں پہ چلنا۔ انسان اعمال کس لیے کرتا ہے؟ آپ اور میں نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ 2 قسم کے بندے ہوتے ہیں، ایک اعمال جنت کے لیے کرتا، اور کچھ لوگ ایسے کامل ہوتے ہیں جو جنت کے لیے اعمال نہیں کرتے، وہ اعمال صرف اللہ کے لیے کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جنت کے لیے عمل کرنا تو لالچ ہے۔ وہ غلام و نوکر، وہ بندہ ہی کیا جو کسی لالچ میں آ کر کام کرتا ہو، اللہ کی بندگی کرتا ہو لالچ میں آ کر۔ گزشتہ جمعہ میں نے بات کہی تھی کہ لالچ، حرص و ہوا، کتے کو شریعت میں حرام ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ یہ لالچی ہے۔ چھوٹے ہوتے ہوئے ہم اسکول کی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ کتے کے منہ میں گوشت کی بوٹی ہے، نہر کے کنارے پہ کھڑا ہے تو اپنی ہی اسے تصویر نظر آتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میری تصویر ہے، وہ سمجھتا ہے یہ دوسرا کتا ہے، اس کے منہ میں گوشت کی بوٹی ہے، لہٰذا پانی میں چھلانگ لگاتا ہے کہ میں اس کے منہ سے نکال لوں، وہ اپنی بھی چلی جاتی ہے اور خود بھی پانی میں چلا جاتا ہے۔ اکابرین جنہیں کہا جاتا ہے، بزرگان دین جنہیں کہا جاتا ہے، وہ شروع میں 3 قسم کے تھے۔ توجہ رکھیں گے تو میری بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ نبیوں کے بعد صحابہ کرام سے بڑا بزرگ کوئی نہیں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جنہوں نے ایمان کی نظر سے مجھے دیکھا، اللہ نے ان پر جنت کو واجب کر دیا، وہ جنتی ہیں، کوئی عمل کرے نہ کریں وہ جنتی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے،
بالکل نیا آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا، تو جب کلمہ پڑھ کے اٹھتا تھا تو ایک لہجے کے اندر وہ ساری ولایت کے درجے پاس کرتا ہوا، ساری بزرگی کے درجے پاس کرتا ہوا، ایک ہی لہجے کے اندر وہ ولیوں سے بھی بڑا ولی اور بزرگوں سے بھی بڑا بزرگ ہو جاتا تھا، ایک لہجے کے اندر۔ کیوں کہ نظر نبوت کے اندر اللہ نے اتنا اثر رکھا ہوا ہے کہ وہ ایک لہجے کے اندر حافظ بھی ہوتے تھے، محدث بھی ہوتے تھے، فقیر بھی ہوتے تھے، ولی بھی ہوتے تھے، نیک بھی ہوتے تھے، بزرگ، ایک لہجے کے اندر، بلکہ ایک لہجے کے اندر وہ جنتی ہو جاتے تھے۔ جب اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ جنتی جا رہا۔ صحبت نبی، نظر نبی کے اندر اللہ پاک نے اتنا نور اور اتنا اثر رکھا ہوا ہوتا تھا کہ ایک لہجے کے اندر وہ بندے ولایت کے سارے درجے پار کر جاتے تھے۔ اس کے بعد جب ایمان کی گرہیں، دین کی گرہیں کھلتی چلی گئیں، دنیا میں اسلام پھیلتا چلا گیا، تو پھر شعبے تقسیم ہوتے چلے گئے۔ آپ اپنی زبان میں کہیں کہ ہر صحابی جو ہے وہ آل راؤنڈر تھا، بعد میں ہر ایک نے ایک ایک چیز پہ محنت کر کے اس جس چیز پر محنت کی ان کا وہ ماہر بنتا چلا گیا۔ کسی نے حدیث پہ محنت کی، وہ محدثین کی صف میں چلا گیا۔ کسی نے حدیث کے لفظوں پہ غور کر کے حدیث کے سمندر کے اندر غوطے لگائے اور اندر سے مسائل نکال کے لایا، وہ فقیہ اور امام بنتے چلے گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے انسانوں کے باطن کو بنانے کی فکر کی، دل کو بنانے کی فکر کی، ان کو اولیاء اللہ کی صف میں لوگوں نے شمار کرنا شروع کر دیے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے قرآن پہ محنت کی، اتنی محنت کی کہ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں کہ وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں کہ جس کے شان نزول کا ہمیں پتہ نہ ہو اللہ نے کیوں نازل کی ہے۔ کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ نازل کہاں ہوئی۔ ایسے لوگ بھی گزرے کہ جنہوں نے قرآن کے ایک ایک حرف پر محنت کی۔ وہ قرآن کے مفسر کہلائے، انہوں نے تفسیریں لکھی۔ اب جب شروع میں یہ چیزیں ہوتی رہی تو لوگوں کو عجیب سی لگی ہیں۔ کچھ لوگوں نے فقیہوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ کسی نے محدثین پہ اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ یہ نئی چیزیں پیدا کر رہے ہیں۔ کسی نے مفسرین پہ اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ جو چیزیں حضور نے نہیں کہیں یہ کیوں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اولیاء اللہ پر اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ جو چیزیں حضور نے نہیں سکھائی یہ کیوں سکھا رہے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہر ایک چیز کی اہمیت لوگوں کے سامنے آتی گئی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، شروع میں جب انہوں نے کتابیں لکھی تو لوگوں نے جلا ڈالی اور امام غزالی پر کفر کے فتوے لگا دیے گئے۔ لیکن وہی لوگ جب ان کے سامنے بتانے والوں نے یا مطالعہ کرنے کے بعد سوچ آئی اوہو غزالی نے تو سچ کہا، پھر انہی لوگوں نے امام غزالی کی کتابوں کو سونے کے پانی سے لکھوا دیا۔ فقہا نے قرآن میں صرف اتنا آیا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، توجہ رکھیے گا، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے تیاری کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، کوہنیوں سمیت بازو دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لو،
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹخنوں تک اپنے پیروں کو دھو لو. یہ قرآن نے 4 فرض وضو کے بیان کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ صرف قرآن کی اس آیت سے میں نے 100 مسئلے دین کے نکالے. مجھے 100 مسئلے سمجھ آئے قرآن صرف اس ایک آیت کے ٹکڑے سے. ایک آدمی نے ایک عالم سے سوال کیا کہ اگر وضو میں یہی 4 چیزیں فرض ہیں تو پھر صرف فرضوں کا ہی حکم ہوتا کہ وضو میں فرض ادا کر لو، یہ پہلے ہاتھ دھونے کا حکم کیوں ہے؟ فرض کا درجہ بڑا ہے، سنت کا درجہ نیچے ہے. تو پہلے فرضوں کا حکم ہوتا پھر سنتوں کا حکم ہوتا. ہم پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر جا کر ہم فرض کو پورا کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ فرض کا درجہ اونچا ہوتا ہے نا؟ فرض 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو فرض عین کہا جاتا ہے اور ایک کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے. فرض عین وہ ہوتا ہے جو ہر صورت میں فرض ہے، کسی صورت میں معاف نہیں. اور فرض کفایہ اگر کچھ لوگ ادا کر لیں تو باقیوں کے سروں سے بھی وہ فرض اتر جاتا ہے. جیسے نماز جنازہ ہے، ہم نیت میں بھی کہتے ہیں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ. اچھا، جیسے جیسے دنیا بڑھتی چلی جا رہی ہے، علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، فرقے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اب لوگوں کی طرف سے یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب نیت کیوں کرتے ہیں؟ نیت بھی بدعت ہے. یہ بھی آج کل ایک فتنہ ہے کہ نیت کیوں کرتے ہو؟ نیت کرنا کہیں نہیں. اور صدقے جائیں بخاری شریف کے پہلی حدیث ہی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. اب جنازے کی جب اب نیت کرتے ہیں تو تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے. اب وہ سوچے کہ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے. اسی طرح دین کی ضروریات کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جسے فرض عین کہا جائے گا کہ میں نے پاک کیسے ہونا ہے، میں نے وضو کیسے کرنا ہے، میں نے غسل کیسے کرنا ہے، میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے. لیکن پورے دین کا من و عن علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ حاصل کر لیں تو دوسروں کے سروں سے بوجھ اتر جاتا ہے. لیکن یہ بھی جنہوں نے کیا ہے، شرط یہ ہے کہ یہ بتانے والے بنے، لوگوں کو سکھانے والے بنے، پڑھانے والے بنے، نہ یہ کہ اپنے علم کو اپنے سینے کے اندر بند کر کے اپنی قبر میں چلے جائیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم تک میری ایک حدیث، میری ایک بات بھی پہنچے تو تم پر ضروری ہے کہ دوسرے مسلمان کو بتاؤ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اسے چھپا کر اپنے دل میں رکھ کر قبر میں نہیں چلے جانا. بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ملتا ہے ان کی کتابوں کے اندر کہ علم دولت ہی ایسی ہے، اور یہ ڈالر درہم اور دنانیر یہ بھی ایک دولت ہے، علم بھی ایک دولت ہے. لیکن اللہ کی شان ہے کہ دراہم، دنانیر اور ڈالر یہ خرچ کرنے سے گھٹتے چلے جاتے ہیں. علم ایک ایسی دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ گھٹتی نہیں. اور پھر فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہ ڈالر ہوں، دراہم ہوں یا دنانیر ہوں، ان کے لیے چوکیداروں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے بینکوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن علم ایک ایسا خزانہ اور دولت ہے کہ جس کے لیے چوکیداری کی، یہ چوری ہونے والی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے چوکیداری کی ضرورت. عربی کی جو گرامر ہے اس کا نام ہے علم الصرف اور علم النحو. یہ گرامر ہے عربی کی. اگر یہ 2 علم آدمی پڑھتا ہے تو پھر جا کر اسے تھوڑی بہت عربی کی سمجھ آتی ہے. ہر زبان کی ایک گرامر ہوتی ہے.
گرامر سے مؤنث مذکر کا پتہ چلتا ہے، 1 اور 2 کا پتہ چلتا ہے، 10 اور 50 کا پتہ چلتا ہے۔ دنیا میں ایک چائنیز زبان ایسی ہے کہ جس کی کوئی گرامر نہیں، ABC الف با تا سا، یہ ایک ایسی زبان ہے جس کا نہیں ہے۔ باقی ہر زبان کی ایک گرامر ہے جس سے آدمی وہ زبان سیکھتا۔ ہم میں سے کتنے اردو بولنے والے ہیں، ہم اردو کی گرامر نہیں جانتے، ناراض نہیں ہونا۔ بنگالی ہیں، بنگلہ بولتے ہیں، لیکن اصل جو عربی گرامر کے ساتھ بنگلی ہے، بنگالی زبان ہے، وہ ان کو نہیں آتی۔ بنگلہ دیش میں بھی کئی جگہ پر گرامر کے ساتھ بنگالی زبان کے اسکول ہیں جہاں گرامر کے ساتھ سکھائی جاتی ہے۔ اسی طرح اردو کے لیے بھی ہمارے ہاں اسکول ہیں کہ جہاں اردو کو گرامر کے ساتھ سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی ہے۔ علم الصرف اور علم النحو، ان کے 2-4 امام گزرے، دونوں ان علوم کے گرامر کے۔ ایک کا نام تھا امام سیبویہ، بہت بڑے امام گزرے عربی گرامر کے۔ تو وہ اپنا علم سارا کتابوں میں، کاپیوں میں لکھتے رہتے۔ ایک دن کہیں جا رہے تھے تو ایک کتا اٹھا کے بھاگ گیا۔ اب کتا آگے جا رہا ہے، یہ پیچھے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا بھائی جانے دو کتے کو، تو کہنے لگے میرا سارا علم لے گیا وہ۔ تو کسی نے کہا کیسے عالم ہو کہ جس کا علم کتا چوری کر کے لے جائے؟ وہ بھی کوئی علم ہے کہ جس کی چوری ہو جائے اور چوری بھی کتا کر کے لے جائے؟ تو کھڑے ہو گئے، یہ بات دماغ میں ایسی بٹھائی، کہنے لگے اچھا پھر آج کے بعد پھر میں ایسا علم، اسی علم کو دوبارہ پڑھتا ہوں جو سارا علم میرے دماغ میں آ جائے۔ اب کتابوں کاپیوں پہ نہیں لکھنا۔ جب دماغ سے وہ سارا علم آیا تو اللہ پاک نے عربی گرامر کا ان کو امام بنایا۔ آج ہمارے مدارس میں عربی گرامر میں ساری کتابیں انہی کی پڑھائی جاتی۔ تو یہ ایک بڑا عجیب لفظ ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ بلکہ میں اس سے بھی آگے چلوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی غیر مسلم کو مسلمان کرتے ہیں تو ہر کو کہتا ہے پہلے اس کو وضو کرا لو، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں پہلے اس کو غسل کرا لو۔ ظاہری اس کی پلیتی کو بھی دور کر کے پھر اس کو کلمہ پڑھاؤ تاکہ اس کا اندر پاک ہو جائے۔ الطہور شطر الایمان، وضو ہو، غسل ہو، طہارت ہو، اس کے بغیر ایمان آ ہی نہیں سکتا، یاد رکھیے گا۔ پلیت آدمی تو ویسے ہی اللہ کو پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت آپ کو بتا دیتا ہوں، یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی بے وضو نہیں سوتے تھے۔ اگر کبھی گھر میں رات کو غسل کی ضرورت بھی پڑ گئی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فوری طور پر غسل کر لیا جاتا، اگر غسل نہ کیا جاتا تو تیمم کر کے لیٹ جاتے، اور اگر تیمم بھی کرنے کی کبھی کوئی جگہ نہیں ملی تو پھر وضو کر کے سو جاتے۔ خدا نہ کرے اگر اسی حالت میں میری موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ طہارت کو ہماری شریعت کے اندر اتنا بڑا درجہ دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہنچے مکہ سے ہجرت فرما کر، تو آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی قباء میں پہنچے۔ اس وقت وادی قباء مدینے سے باہر تھی، اب مدینے کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن قباء میں رہے، پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے تھے، اور بعض کتابوں میں آتا ہے 5 دن رہے۔
تو آپ مسجد قباء آپ نے بنوائی، خود اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھائیں، لگایا، بنایا۔ آج بھی اس مسجد کی محراب کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں تشریف فرما تھے کہ جبرائیل امین آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اس بستی کے لوگوں کو اللہ پاک بہت محبوب رکھتا ہے، اس بستی کے لوگوں کو اللہ پاک بہت پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے کہ مسلمان تو اور جگہ پر بھی ہیں، مکے میں بھی میں کتنے چھوڑ کے آیا ہوں، مدینے میں بھی ہیں، اس وادی قباء کے مسلمانوں کا خاص طور پر قرآن میں ذکر کرنا کہ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ قرآن کی آیت ہے، واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ پاک اس بستی کے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اس وجہ سے کہ اس بستی کے لوگ اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ اب پاک آپ بھی رکھتے ہیں اپنے آپ کو، میں بھی رکھتا ہوں، مدینے والے بھی رکھتے تھے، مکے والے بھی رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے پاک تھے، اپنے آپ کو پاک رکھنے والے تھے، لیکن قرآن پاک میں خاص طور پر قباء کی بستی کے لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ ان میں ایسے مرد ہیں، ایسی عورتیں ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ اچھا، صرف لوگوں کا بھی ذکر نہیں، بلکہ وہ جو قباء کی مسجد بنی اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، پھر آگے فرمایا فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَہَّرُوا۔ مسجدیں آپ کے ہاں بھی بنتی ہیں اور بھی کئی جگہ بنتی ہیں، لیکن قرآن میں اس مسجد کا بھی ذکر کر کے اللہ کہتے ہیں یہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ پہلے دن سے آپ اس مسجد میں ضرور کھڑے ہوں، جس وجہ سے احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے والے دن جب آپ مدینہ پہنچے اس کے بعد ہر ہفتے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں صرف 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا۔ اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ، اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے پاک ہو کر اس مسجد کی طرف آئے، فصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھے، اللہ پاک اس کو مقبول عمرے کا ثواب دے گا۔ یہ قباء کی بستی، قباء کی مسجد، قباء کے لوگ، یہ عجیب بات ہے قرآن میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے کہ اللہ پاک نے قباء کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، اس مسجد کے آنے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی پاک تو ہر کوئی رہتا ہے، ہر مسلمان پاک رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے میں پاک رہوں، تم کون سی طہارت اور پاکیزگی لیتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ قرآن میں تمہاری طہارت کا ذکر کر رہا ہے؟ تو قباء کے لوگوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، طہارت ایمان کا حصہ ہے، طہارت کے بغیر ایمان ہی نہیں۔ جب نماز ہی نہیں، تلاوت ہی نہیں، قرآن کو چھونا ہی نہیں، قرآن کو پکڑنا ہی نہیں، اللہ کے گھر میں آنے کی اجازت ہی نہیں، تو پھر ایمان کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا، تو ایک بات تو انہوں نے یہ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم پیشاب کرتے ہیں تو ہم صرف پانی استعمال نہیں کرتے،
بلکہ پانی کو استعمال کرنے سے پہلے ہم مٹی کو استعمال کرتے. یاد ہے گزشتہ جمعے میں نے ایک بات کہی تھی کہ کتا جس برتن میں منہ ڈال جائے وہ برتن کیسے پاک کرنا ہے. کتے کے منہ کی نجاست اتنی زیادہ پلیت ہوتی ہے کہ وہ کسی صابن سے کسی صرف سے پاک نہیں ہوتی جب تک کہ اس برتن کو 7 دفعہ مٹی سے نہ دھو لو. اب ایک چیز ذہن میں آئی کہ مٹی بھی ایسی چیز ہے جو پاک کرتی، اور مٹی کے ساتھ دوسری چیز پانی ہے جو پاک کرتا ہے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ مٹی پانی سے زیادہ پاور رکھتی ہے، یا دونوں کی پاور ایک ہے. کہ آپ ذرا سوچئے کہ مسلمان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم غسل دے کر مسلمان کو مٹی کے حوالے کر دیتے. ایک ہندو ایک دن کہنے لگا تو مسلمان کتنے ظالم ہوں کہ اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد مٹی کے حوالے کر دے. تو ہمیں دیکھو یار ہم کتنے اچھے ہیں کہ مرتا ہے تو اس کو آگ کے حوالے کر دیتے. ہم اچھے کہ تم اچھے؟ تو جب اس کو سمجھایا گیا تو اس کو سمجھ آئی کہ دیکھو اسی مٹی سے تو بندہ بنتا ہے. یہ مٹی انسان کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. کہا جاتا ہے کہ وطن بھی ماں کا درجہ رکھتا ہے. شاید اس لیے کہا گیا کہ وطن کی مٹی پر قربان ہونے والا بھی شہید ہوتا ہے، ماں کی عزت اور عظمت پر قربان ہونے والا بھی شہید ہوتا ہے. اسے بھی شہادت کا درجہ دیا جاتا، اسے بھی شہادت کا درجہ دیا. اللہ ہمیں وطن کی محبت دے دے، آمین کہہ دے. بلکہ ایک جگہ تو حدیث میں یوں بھی فرمایا گیا کہ وطن کی محبت بھی ایمان کی نشانی ہے. ہر بندے کے 2 وطن ہوتے ہیں. ایک وطن اصلی ہوتا ہے ہر بندے کا، جس مٹی سے وہ جنم لیتا ہے، جس گاؤں کی گلیوں میں اس کا بچپن گزرتا ہے. اللہ کی دی ہوئی ہوا کو جس ملک میں، غذا کو جس ملک میں بندہ استعمال کرتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد بھی وہ تمنا کرتا ہے کہ میں اسی جگہ دفن ہو جاؤں جو میرا گاؤں ہے. تو حدیث کے اندر بھی فرمایا گیا کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف ایک دن لوٹتی ہے، ایک دن لوٹتی ہے. اللہ آپ کو مدینے میں لے جائے، آمین کہہ دو. تو ریاض الجنت کے ایک دروازے پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اسلام اسی مدینے سے نکلا تھا. ایک دن آئے گا کہ جب مسلمان اس اسلام کو اپنے گھروں سے نکال دیں گے، اپنے جسموں سے نکال دیں گے، اپنے وطنوں سے نکال دیں گے، اپنی گلیوں سے نکال دیں گے، تو یہ سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا جہاں سے نکلا تھا وہیں آ کر پناہ لے گا، وہیں آ کر پناہ لے گا. اس لیے کہ ہر چیز جہاں سے نکلتی ہے اس چیز کو پناہ وہی ملتی. 16ویں سپارے میں قرآن کی ایک آیت ہے منہا خلقناکم، جس مٹی سے ہم تمہیں پیدا کرتے ہیں، وفیہا نعیدکم، پھر ہم اسی میں تمہیں لوٹا دیتے ہیں، ومنہا نخرجکم، پھر ایک دن آئے گا اسی مٹی سے ہم تمہیں نکال لیں گے. جب کسی مسلمان کو قبر میں دفن کرو تو سنت ہے اس کی قبر پہ سارے مٹی ڈالو. آپ اور میں بھی مٹی ڈالتے ہیں، اللہ توفیق دے دے، آمین کہہ. تو حدیث میں آتا ہے، قرآن کی یہ آیت پڑھا کرو جب مٹی ڈالتے، منہا خلقناکم، اسی سے ہم آئے تھے،
ہم اسی میں چلے گئے، پھر ایک دن آئے گا ہم اسی سے کھڑے ہو جائیں گے۔ کاش کہ ہم اس آیت کو بھی یاد کر لیں، اس لیے کہ بھائی ہم نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے۔ ہر چیز ایک دن آتا ہے کہ اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ تو ہم مسلمان، میرا خیال ہے کہ مرنے والے کے ساتھ جتنی نیکی کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں کہ اس کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنا کر اس کی ماں کی جھولی میں واپس ڈال دیتے ہیں کہ جہاں سے تو آیا تھا وہیں چلا جا۔ ہاں اگر تم آگ سے بنے ہوئے ہو تو پھر آگ کے حوالے کر دو، آگ کو ماں مان لو۔ جب تم آگ کو ماں ماننے کو تیار نہیں تو پھر میرا خیال ہے جتنا بڑا ظلم تم کرتے ہو اپنے مرنے والے کے ساتھ، دنیا میں اتنا بڑا ظلم کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم تو نہلا کر دھلا کر خوشبو لگا کر اس کو اس کی ماں کی جھولی میں واپس ڈال دیتے اور اس کو پناہ وہیں ملتی ہے، اس کو پناہ وہیں ملتی ہے۔ اچھا ہے تو صدیوں بھر بھی اس کا وجود سلامت رہتا ہے، صدیوں بھر اس کا وجود سلامت رہتا۔ اتنی بات تو آپ نے بھی سن رکھی ہے کہ شہید کے بارے میں قرآن کہتا ہے اسے مردہ نہ کہو، اسے مردہ نہ کہو، بلکہ ایک جگہ قرآن میں اور کہا گیا کہ اسے مردہ خیال بھی نہ کرو، وہ زندہ ہے۔ وہ کھاتا پیتا ہے، وہ ایسی چیزیں کھاتا پیتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی، تمہارے خیال میں نہیں آ سکتی جو اللہ ان کو کھلاتا پلاتا۔ اب یہ جو شہید کا درجہ ہے قرآن میں جہاں اللہ پاک نے بندوں کے 4 درجے بیان کیے، 5 درجے بیان کیے، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلا درجہ نبیوں کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، والصدیقین، پھر صدیقوں کا درجہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، پھر فرمایا والشہداء، تیسرا درجہ شہیدوں کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، پھر فرمایا والصالحین، اولیاء کا درجہ ہے، یہ چوتھے درجے میں رکھا گیا، پھر فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ایک 5واں درجہ بھی ہے جو ان چاروں کے پیچھے چل پڑے گا اس کو 5واں درجہ دے دوں۔ اب اگر تیسرے درجے والے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اسے مردہ خیال بھی نہ کرو، تو جن کا پہلا درجہ ہے ان کے بارے میں قرآن کہنے کی کیا اجازت دے گا؟ جن کا پھر دوسرا درجہ ہے ان کے بارے میں قرآن کیا کہنے کی اجازت دے گا؟ اور پھر شہیدوں کے ساتھ درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی سٹاپ نہیں ہے قرآن کی آیت میں، والشہداء والصالحین، پھر اللہ ان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اولیاء کرام کو، تو پھر ان کو مردہ کون کہے گا؟ پھر ساتھ ہی لگا دیا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو ان چاروں کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی قبر میں ایسے رہے گا جیسے یہ رہتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی رہے گا جیسے یہ رہتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ ہوئے، میں نے ان کی اپنے بچپن میں زیارت کی ہے، غالباً 6-7 سال کی عمر میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ، فوت ہو گئے 30-35 سال کے بعد۔ بارشیں اتنی زیادہ آئیں کہ ان کی قبر کھل گئی، منبر پہ بیٹھا ہوں، کفن بھی ایسے تھا جیسے ابھی دکان سے آیا، کفن پر بھی میل نہیں تھی۔ 30-35 سال کے بعد قبر جو بیٹھی تو ایک کوئی کنکری یا پتھر یہاں جا کر لگا، یہاں سے خون نکل آیا، 35 یا 30 سال کے بعد۔
یہ آنکھوں دیکھی چیز ہے، آنکھوں دیکھی کہ 30-35 سال کے بعد بھی اگر کوئی کنکر یہاں جا کر لگتا ہے تو خون نکل آئے، اور کفن بھی اس کا ایسے ہو جیسے دکان سے بھی آیا ہے، اللہ پاک نے کوئی میل اور مٹی بھی کفن پہ نہیں لگنے دی، تو جو بڑے ایمان والے ہیں ان کا کیا درجہ ہوتا ہوگا کہ وہ ماں کی گود میں جب جاتے ہیں تو اللہ پاک جیسے معصوم بچے کو ماں کی گود میں سکون دے دیتا ہے، اسے نیند ماں کی گود میں آتی ہے، یہ اللہ والے بھی جب قبر میں جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کو ایسے سلا دیتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں سو جاتا ہے۔ پاک اور صاف ہونا اگر مرنے کے بعد اتنا بڑا درجہ دیتا ہے کہ ہم نہلا کر کفن پہنا کر ایک پاک اور صاف آدمی کو قبر کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اللہ پاک اس کی جان کو، اس کے وجود کو، اس کے جسم کو اللہ پاک قبر کے اندر بھی اس طرح سلامت رکھتا ہے، تو جو مومن دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتا ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو میں نے آیت پڑھی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاک توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ پاک پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ میرے دوستو، آپ اور میں ذرا سوچیں کہ ہم اپنے جسم کو کتنا پاک رکھتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا استنجا کیسے کرتا ہو؟ سوچئے ذرا۔ نہیں کرتا ہوگا تو جسم پر پیشاب کی چھینٹیں پڑتی ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جسم کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچانے والا جہنم کی آگ سے کبھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ بلکہ آپ نے حدیث سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے قریب سے گزرے تو جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس قبرستان میں 2 مردے ایسے ہیں جن کی قبر میں اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، جبریل ان کے گناہ کیا ہیں؟ تو جبریل نے کو بڑے گناہ نہیں بتایا کہ وہ زانی تھے، شرابی تھے، یہ تھے، وہ تھے، بلکہ جبریل نے کہا کہ ایک ان میں سے وہ تھا جو اپنے جسم کو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچاتا تھا۔ اور دوسرا کہا کہ جو اپنی زبان کو چغلی سے نہیں بچاتا تھا۔ یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ قبر کے اندر بھی انسان اس کی سزا سے نہیں بچتا۔ اور قبر کیا ہے؟ یہ آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے۔ اگر پہلی سیڑھی پر ہی قدم پھسل گیا، اگر پہلی جماعت میں ہی بندہ فیل ہو گیا، اگر پہلے ہی پیپر میں آدمی رہ گیا، پہلے ہی سبق سے رہ گیا، پہلے ہی دن ڈگمگا کے گر گیا، آگے کیا ہوگا؟ قبر حشر کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ ہم سب نے جانا، اللہ نصیب کر دے قبر، آمین کہہ دو۔ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو اللہ قبر نصیب کر دیتا۔ کتنے ہمارے بھائی ہوتے ہیں جن کو قبریں بھی نصیب نہیں ہوتی۔ جنت البقیع جو مدینہ کا قبرستان ہے، جس کے بارے میں کئی احادیث آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں مر کے دفن ہونے والا میرا پڑوسی ہے، قیامت کے دن اپنے اس پڑوسی کا میں خیال کروں گا، اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہے، یہ میرا پڑوسی ہے۔ جس طرح تم اپنے پڑوسی کا خیال کرتے ہو، حضور فرماتے میں بھی اپنے پڑوسی کا خیال کروں۔ احادیث کی کتابوں میں اس کو بقیع الغرقد کہا جاتا ہے، الغرقد۔
عربی کی کتابوں میں غرقد ایک درخت کا نام تھا، اس وہاں کوئی درخت ہوگا تو جس کی وجہ سے اس کو غرقد کا نام دیا گیا، لیکن بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کا نام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ایک صحابی تھے حضرت عثمان بن معذون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو مدینہ کے قبرستان میں دفن کیا، اس سے پہلے وہاں کوئی قبر نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کرنے کے بعد ان کی بخشش کی دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ ان کی قبر کے سینے ایک پتھر رکھا نشان کے طور پر، کہ تاکہ آئندہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں سے ہم مسلمانوں کی قبروں کو شروع کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے میں نے گزشتہ جمعہ بھی ایک بات کہی تھی، اس جمعہ بھی کہہ دیتا ہوں، قبر پر نشان رکھنا پہچان کے لیے اسے منع نہیں ہونا چاہیے۔ یاد ہے گزشتہ جمعہ میں نے واسطے اور وسیلے پر کہا تھا کہ بھائی اگر نیک عمل کا وسیلہ دینا اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے تو جس نبی کے وجود سے نیک عمل نکلتا ہے اس نبی کا وسیلہ دینا یا اس کا واسطہ دینا کیوں گناہ ہوگا؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آیا، ہو سکتا آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو قبر پر نشان رکھنا پہچان کے لیے، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نشان بھی نہ رکھو، قبر پر نام لکھنا بھی گناہ ہے، نام کی تختی لگانا بھی گناہ ہے، قبر پر کوئی نشان رکھنا بھی گناہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے آنا جانا نہیں اپنے ماں باپ کی قبر پہ، اب ان کو کیا پتا قبرستان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے کہ میں نے بھی آنا ہے۔ اپنے بڑوں کی، ماں باپ کی قبروں پر جانے سے ایک رشتہ بنتا ہے، ایک تعلق بنتا ہے۔ اور وہ تعلق ہم نماز کے اندر التحیات کے اندر دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب آگے پھر ہمارے اختلاف ہیں، قبر پہ جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں، گناہ ہے کہ نہیں، یہ کرنا۔ بھائی قبرستان جانا موت کو یاد کرنا ہے، یہ حضور کا حکم ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ ہم اپنے بڑوں کو دفن کر کے بھول جائیں۔ بے شک میرا ایمان ہے دعا یہاں سے بھی پہنچتی ہے۔ میں اپنی ایک بات آپ کو بتاؤں، میں ایک دفعہ مدینہ پاک گیا، رش بہت تھا، حج کا سیزن تھا، تو میں 2-3 دن سلام پڑھنے کے لیے رش کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ رش بڑا ہے، چلو کب مجھے وقت ملے گا، رش کم ہوگا، پھر سلام پڑھنے جاؤں گا، پھر سلام۔ 3 دن گزر گئے اسی سستی میں۔ چوتھے دن اتفاق ایسا ہے، میں نے اپنے گھر اپنے ابا جی کو فون کیا تو انہوں نے پوچھا سلام پڑھنے گئے ہو؟ میرا بھی سلام کہا کہ نہیں، اپنی اماں کا بھی، تو میں نے سچ کہہ دیا جی 3 دن ہو گئے میں تو نہیں گیا۔ تو ڈانٹ جیسے پڑتی ہے نا، تو ڈانٹ کے کہنے لگے شرم نہیں آئی تیرے کو؟ میں نے کہا جی میں نے 8 دن رہنا ہے، 40 نمازیں پڑھنی ہیں، پھر کسی دن چلا جاؤں گا۔ تو کہنے لگے میرا بیٹا ایک بات سنو، عالم تو بن گئے ہو لیکن مجھے پتا آج چلا کہ تم جاہل کے جاہل ہی ہو، تمہیں کوئی پتہ نہیں علم کا۔ میں نے کہا ابا جی میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگے مجھے یہ بات بتاؤ، تم گاؤں آؤ ہانگ کانگ سے اور 3 دن تک تم مجھے نہ ملو، میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ سوچ نہیں آئے گی 3 دن ہو گئے میں گاؤں آیا ہوں، میں اپنے ابا کو ہی نہیں ملا ہوں، میں نے منہ ہی نہیں دکھایا، نہ ان کا منہ دیکھا ہے۔
ارے ایمان والا بندہ مدینے پہنچے 3 دن ہو گئے، نہ نبی کو منہ دکھایا نہ نبی کا منہ دیکھا۔ ماں باپ تو پھر بھی نبی کی جوتیوں سے بھی گئے گزرے، نبی کا جو مقام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود گاؤں آؤ تو آتے ہی پہلے اپنے باپ کا ماتھا چومتے ہو، اپنے ماں کے ہاتھ چومتے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ مدینے گئے ہوئے اور 3 دن ہو گئے تم ابھی تک حاضر نہیں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہانگ کانگ سے کوئی آیا ہوا ہے اور 3 دن ہو گئے ابھی تک مجھے ملنے نہیں آیا، ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ فون بند کرو اور مجھے 10 منٹ کے بعد بتاؤ سلام کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو۔ اسی پر مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ ہم نے مدینے میں خوب کھاتے پیتے ہیں جب بھی جاتے ہیں۔ مدینے میں چونکہ کھانا پینا بڑا اچھا ملتا ہے، مکے میں نہیں ملتا حاجی کو، مدینے میں خوب ہے، تو ہم نے خوب کھاتے پیتے ہیں۔ ایک دفعہ اتنا کھایا مدینے میں، تو میں نے ابا جی کو فون کر کے پوچھا، ابا جی کہیں یہ فضول خرچی میں تو نہیں آتا کہ ہم اتنا کھا پی رہے ہیں؟ تو میرے ابا جی نے مجھے ایک بات کہی کہ بیٹا تم جن کے شہر میں گئے ہوئے ہو انہی کے مہمان ہو، اور یہ سب کچھ انہی کے صدقے کھا رہے ہو۔ تم مجھے ایک بات سوچ کے بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے، زندہ ہوتے مدینے میں 1400 سال پہلے، اور تم جاتے مدینے میں حضور کو ملنے کے لیے ہانگ کانگ سے، تو ایمان سے بتاؤ اس وقت کیا حضور حضرت بلال کو کہتے کہ اس کو کچھ نہیں کھلاؤ ٹرخا دو؟ بلکہ حضرت بلال کو حکم ہوتا دیگیں پکاؤ، مرغے پکاؤ، بکرے پکاؤ، یہ ہانگ کانگ سے مجھے ملنے آئے ہیں۔ بالکل آج وہی مثال ہے، نبی تمہاری دعوت کرنے والے ہیں، یہ مدینے میں آئے ہو، کھاؤ پیو، جو کچھ کھا رہے ہو انہی کا صدقہ ہے، یہ انہی کی دعوتیں ہیں۔ اس لیے کہ جب کوئی مکے جاتا ہے تو آواز آتی ہے یہ اللہ کے مہمان ہیں، جو مدینے جاتا ہے تو آواز آتی ہے یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ حضور کا دسترخوان ہو اور پھر تم بھوکے اٹھ کے آ جاؤ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کھاؤ پیو مدینے میں، جو کھاؤ گے انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ نہیں پوچھے گا۔ یہ فضول خرچی نہیں بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے کھا رہے ہو۔ میرے دوستو، اللہ آپ کو لے جائے، آمین کہہ دو۔ جانے والے اس سال حج پہ جانے والے پہنچ گئے، کچھ یہاں سے بھی جانے والے ہیں، اللہ سب کو لے جائے۔ تو مدینہ تو ایک ایسی نگری ہے کہ جہاں کھانا پینا بھی ثواب ہوتا ہے، جیسے وہاں رہنا، اوڑھنا، بچھونا، نمازیں پڑھنا ثواب ہے، وہاں تو کھانا پینا بھی ثواب ہے۔ انسان اس نیت سے کھائے کہ میں جن کے شہر آیا ہوا ہوں میں ان کا مہمان، گویا کہ وہ مجھے کھلا رہے ہیں۔ اب حضور کے ہاتھوں سے کھانا پینا تو سب سے بڑی بندگی اور عبادت ہے۔ ان اللہ یحب، اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے، زندگی رہی تو باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔